سر اس امن معاہدے کو ہوتے ہوتے دو سال ہو گئے. اب ہم اس سے کیا امید رکھیں؟ کیا مشرق وسطیٰ میں دیر پا امن قائم رہ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ بہت بہت آپ کا. دیکھیں جی، مشرق وسطیٰ مڈل ایسٹ میں جب سے آپ ڈکلریشن کا ٹائم دیکھیں اس سے لے کر مشرق وسطیٰ میں آج تک امن جو ہے وہ نہ تو قائم ہوا ہے نہ ہی اس کو پلان کیا گیا ہے. جب سے یہ بیلفور ڈکلیریشن ہوئی تھی 1917 سے لے کر آج تک اگر آپ سمجھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آبجیکٹیوز اسرائیل کے تھے یا جو آبجیکٹیوز بڑی پاورز اپنے استعمال کرنا چاہتی تھی مڈل ایسٹ میں ایک انسٹیبلٹی کے صورت میں اور ایک کیوس کے صورت میں، تاکہ اسرائیل جو ہے اس کو ایک سیفٹی ملے اور جتنے جوئش ہیں ادھر زائنسٹ ہیں ان کو کافی حد تک امن مل سکے مشرق وسطیٰ میں. تو آج وہ پیس ڈیل ان ٹرمز اور ان کنڈیشنز پہ سائن ہو رہی ہے. یہ میرا ذاتی ایک تجزیہ ہے. اینڈ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل افیئرز میں بڑی کنوکشن کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ فرسٹ ورلڈ وار سے جو مسئلہ برٹشرز کے درمیان اور عرب ریاستوں کے درمیان آٹومن امپائرز کے خلاف جو آبجیکٹیوز تھے، اگر آپ انہیں پڑھیں، ان کی روح کو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ کیا اس میں فلسطینیوں کے حقوق تھے اور کیا جوز کے اور یہودیوں کے حقوق تھے، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ بہت کانٹرڈکشن تھی. اور آج وہ کانٹرڈکشنز اس امن معاہدے کی صورت میں نظر آ رہی ہیں، جس میں ایک تسلسل رہا جنگوں کا، جس میں بہت سارے باہر کی طاقتوں نے اسرائیل کی مدد کی اور مدد اس بیسس پہ کی کہ وہ لوگ ایسے ہیں جن کو ایک ریاست کے قیام کا حق حاصل ہے، جبکہ فلسطینی لوگ جن کی ریاست میں یا جن کے گھر کے اندر ان کو پیش کیا گیا وہ 99% میجورٹی میں موجود تھے. ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھا گیا، ان کے پولیٹیکل حقوق کا خیال، ان کے ریلیجس حقوق کا خیال آج تک نہیں رکھا گیا. تو کیسے ایسی جگہ پہ امن ہو سکتا ہے جہاں پہ میجورٹی والے لوگ جو ہیں ان کو سپریس کیا جائے، ان کے ریلیجن کو سپریس کیا جائے؟ آپ اس کا کشمیر کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھ لیں. کیا کشمیر میں آج تک امن قائم ہو سکا ہے جو ہندوستان نے جس کے اوپر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جب پیپلز سینٹرک گورنمنٹ نہیں ہوگی، ایک گورنمنٹ کو مینج اور مینپولیٹ کر کے زبردستی رکھا جائے گا، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ سیریا ہو، اور چاہے وہ یہ فلسطین کا علاقہ ہو، غزہ کا علاقہ ہو، یا ویسٹ بینک ہو. ادھر میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کا امن ان ریاستوں میں آ سکتا ہے. چاہے تمام مسلمان ممالک ایک طرح سے اکٹھے ہو کے اسرائیل کی سپورٹ بھی کرنا چاہیں اور ابراہم پیکٹ کا حصہ بھی بن جائیں، پھر بھی میں سمجھتا ہوں کچھ نہ کچھ گریوینسز جو اندر کے لوگ ہیں، جو آپ کے لوگ، جو عوام ہے، ان میں ضرور رہیں گے اور وہ آج بھی موجود ہیں. کیونکہ یہ سارا علاقہ جو ہے اس میں مسلمانوں کی میجورٹی. یہ بڑا اہم نقطہ سر آپ نے اٹھایا ہے. اچھا، تو عامر صاحب، ابھی تو جو گفتگو ہو رہی ہے امن معاہدے کا پہلا مرحلہ کہ 20 رقم والی اسرائیلی رہا ہو گئے اور 1600-1700 جو ہے فلسطینی جو رہا ہو کے پہنچ گئے، لیکن ان 67,000 لوگوں کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا جو کہ شہید ہوئے، ان 1.5 لاکھ معصوم لوگوں کی بات ہی کوئی نہیں کر رہا جو زخمی ہوئے. تو یہ مجھے بتائیے کہ اس چیز کا حساب جو ہے وہ کس سے لینا ہے اور یہ حساب کون لے گا؟ یہ دیکھیں، حساب تو مسلمانوں کو ہی لینا چاہیے جو عرب کنٹریز ہیں، دوز ہو ہیو سفرڈ موسٹ، اور جو پیلسٹینینز ہیں. دیکھیں، ابھی بھی جو باتیں ہو رہی ہیں اور جس طرح سے تقریر کی ٹرمپ نے جا کے جیروسلم میں، اور ان کی جو جتنی پارلیمنٹ تھی اس کو ایڈریس کیا اسرائیل کو، مطلب اس کے ورڈز جو ہیں بڑے انپریسیڈنٹڈ، بڑے مطلب ایسے ہیں جو کہ شو کرتے ہیں کہ ایک ون سائیڈڈ ان کی کمٹمنٹ ہے امریکہ کی، اور وہ اسرائیل کے ساتھ ہر وقت کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، ان کی سیکیورٹی کی گارنٹی دیتے ہیں. وہ باتیں کر رہے تھے کہ اس طرح کی فرینڈشپ، مطلب نتنیاہو اور ان کی تمام پارلیمنٹ اور ٹرمپ اور اس کی فیملی، تمام چیزیں جو ہے ایک شو کرتی ہیں کہ دے آر ہینڈ ان گلوز، وہ ایک ہی پیج پہ ہیں سب، اور وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے اس کو 100% سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے. دیکھیں، ابھی پرزنر سویپ کی آپ نے بات کی، جو بھی میڈیا، ویسٹرن میڈیا بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہوسٹیجز جو ہیں وہ حماس نے ریلیز کیے ہیں اور پرزنرز جو ہیں وہ اسرائیل نے ریلیز کیے ہیں. آئی مین یو کین سی دا ڈائیکاٹمی
جو کہ ان کی لینگویج سے نظر آتی ہے، جو وہ نیریٹو جو انہوں نے بنایا ہوا ہے اور جس طرح کی انالوجیز وہ استعمال کر رہے ہیں، اس میں ہی پتہ چلتا ہے کہ بائسز بہت اسٹرانگ موجود ہیں. اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جو کچھ ہوا ہسٹری میں، جتنی سفرنگ کی انہوں نے حماس نے، اب جب معاہدے کی ہم بات کرتے ہیں تو 20 کے 20 نکات جو ہیں ان میں حماس کی کیا رول ہوگا، حماس کے ہوگی، کوئی کسی قسم کی کلیئرٹی نہیں ہے. اور دو جو سب سے امپورٹنٹ شکیں ہیں جن کا ہونا بہت ضروری تھا کہ اسرائیل کی فورسز جو ہے وہ کمپلیٹ وڈرال کریں گی اس ایریا سے، غزہ کے ایریا سے، اسے ڈی ملٹرائز کریں گی بیفور حماس جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنے ویپنز کو ختم کرے اور اپنے تمام ویپنز کو سرنڈر کرے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پیلسٹینین اسٹیٹ کو مانا جائے گا ایز اے لیجیٹمیٹ اسٹیٹ، اور جو کہ تمام یورپین کنٹریز نے بھی جس کا احاطہ کیا ہے، اور مطلب اس کے اوپر پریشر بھی ہے، بٹ ان دونوں کو ابھی تک اسرائیل نے ایکسیپٹ نہیں کیا. پھر آپ بات کرتے ہیں اسٹیبلائزیشن فورس کا جو کہ انٹرنیشنل ہوگی، جس میں مسلمان ممالک کی ہوں گی. تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ انٹرنلی جب اپنے چیزوں کو اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں گی تو ایکسٹرنلی ان کی باؤنڈریز کو کون ہوگا، جو کہ اسرائیلی فورسز اگر ادھر موجود رہیں تو کنٹرول تو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اسرائیلی کے پاس ہوگا، اور اوور آل جو ہے وہ ٹرمپ صاحب نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. تو دس ول بیکم اندر کالونی اینڈ ناٹ این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ایکچولی. تو حماس کی جو ایک لیجیٹمیٹ قسم کی جو قربانیاں رہی ہیں، جو سیکریفائز رہی ہے، جو سفرنگز رہی ہیں، ان کا احاطہ کون کرے گا، ان کی ایکنالجمنٹ کون کرے گا؟ کیونکہ پیپل آف دا پیلسٹائن یا اس غزہ کے جتنے لوگ ہیں انہوں نے سفرنگز دیکھی ہیں، اور ان کے ساتھ حماس نے بھی سفرنگ کی ہیں. دے وڈ آلویز وانٹ کہ جس طرح میڈم بھی بات کر رہی تھی کہ ایک انکلوسیو قسم کی گورنمنٹ ہو، پیپلز گورنمنٹ ہو، جو کہ آ کے اس کے اندر اسٹیبلائزیشن کا پروسیس بھی کر سکے، ری ہیبلیٹیشن اور ری بلڈنگ کا پروسیس بھی کر سکے. اگر آپ امریکہ اور ویسٹ سے لے آئے کانٹریکٹرز اور انہی کو فائدہ پہنچتا رہا، اور پیسے جو ہے وہ عرب ممالک کے اور قطر اور سعودیہ اور یو اے کے استعمال ہوتے رہے، پھر تو یہ وہی فارمولا ہے جو کہ استعمال ہوتا رہا ہے باقی ممالک میں بھی، مسلمان ممالک میں، جن کے اوپر رجیم چینج کی گئی اور مینج اور مینوپولیٹ کی گئی. تو میرا خیال میں اس میں بہت ساری شکیں ایسی ہیں جن کے اندر بڑے کوشچن مارکس ہیں. سب سے بڑی بات جو میں آخر میں کہنا چاہوں گا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، کافی اس میں مراحل جو ہیں وہ آگے آئیں گے. عامر مسعود صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اتنا طویل بارڈر ہے، پھر یہاں پر اتنی زیادہ کشیدگی ہے، پھر ایک جانب ہمارے آپ کو پتا ہے کہ بھارت ہے، وہاں سے بھی کوئی اچھی امید ہمیں نہیں ہے، پھر ایک جانب ایران کا بارڈر ہے، لیکن یہ جو اتنا طویل ترین بارڈر ہے، یہاں پر ٹینشن جو ہے اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے اثرات کیا پڑیں گے خطے میں؟ کوئی بڑا واقعہ بھی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں یہ ڈیفینیٹلی ایک بڑی سیریس سچویشن ہے کہ ہمارے ایسٹ اور ویسٹ پہ جو سب سے بڑے بارڈرز جن کے ساتھ ہیں، دونوں نیبرز جو ہیں ہمارے ساتھ بہت ہوسٹائل ہیں. اور یہ ڈیفینیٹلی ایک کنٹری کے لیے ٹو فرنٹ جو سچویشن ہوتی ہے بہت سیریس ہوتی ہے، چاہے وہ انٹرنل سیکیورٹی ہو، چاہے وہ ایکسٹرنل ایگریشن ہو. دونوں لحاظ سے ہمارے لیے ایک تھریٹ رہا ہے. اور ایکسٹرنلی آپ نے دیکھا انڈیا نے جو مارکے اور جو ایڈونچرز کرتا رہا ہے اور ایگریشن کرتا رہا ہے، تو کہ ہم اس کو بڑا منہ توڑ جواب دیا. لیکن سملرلی ویسٹرن سائڈ سے بہت ساری انکریس ہوتی رہی ہے ٹیررزم کی، اور اس کی وجہ سے ہمیں انہوں نے بہت زیادہ بلیڈ کرنے کی کوشش کی ہے. اسپیشلی اس سال میں تو بہت سارے واقعات ہوئے جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہیں.